بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصیدہ بردہ شریف جو کہ حضرت امام بصیری یعنی شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کے بابت ایک ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں۔ چونکہ یہ وہ اللہ کا بندہ جو کہ عشق رسول میں روتا رہا اور پھر ایک دن خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت ہوئی تو آپ نے ہاتھ پھیرا تو بصیری بالکل ٹھیک اور تندرست ہو گیا۔ تو یہ جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس میں تعریف کی گئی ہے، تو بردہ کا معنی بھی جو ہے وہ دھاری دار چادر کا ہوتا ہے۔ تو مختلف انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی اور وہ اس کے مستحق بھی ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے 4 ان کے جو عربی میں اشعار ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا، تو آج ہم لیں گے ان کے 5ویں شعر کی جانب۔ تو اس میں اگر ہم لیتے ہیں تو 5واں شعر اس میں ہے کہ لولا الہوا لم ترک دمن علی تلال ولا ارکت لذکر البانی والعلمی۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اگر تو حضور کا عاشق نہیں تو پھر کھنڈراٹ یعنی مکہ مکرمہ کے آثار پر کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ یعنی ان کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اسی لیے تو یہاں آنسو بہا رہا ہے۔ تو ایسے ہی محبت میں درخت جان اور کوہ عزم، یہ پہاڑی سلسلے کا نام ہے، کوہ عزم کی یاد میں کیوں راتوں کو جاگتا رہتا ہے؟ کیونکہ یہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو ان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے یہاں روتا ہے، ادروائز اس کا جو ہے نا وہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عَدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ۔ ترجمہ کچھ اس کا یوں ہے کہ تیری محبت پر تیرے آنسو اور تیری بیماری گواہی دے رہی ہے، یہ دونوں پکے اور سچے گواہ ہیں، تو پھر اپنے عشق سے کس طرح انکار کر سکتا کہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے جو تمہارا والہانہ عشق ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے جو گواہ ہے وہ کون ہے؟ تیری بیماری ہے اور تیرے آنسو۔ 7واں جو شعر ہے وہ ساتھ چلتے ہیں۔ وَأَصْبَتَ الْوَجْدُ خَطَايَا عِبْرَةٍ وَزَنَ مِثْلَ الْبَحَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ۔ ترجمہ اس کا 7ویں شعر کا کچھ یوں ہے، اور در محبت نے تیرے رخساروں پر آنسو اور لاغری کے باعث زرد گلاب اور گلنار کی مانند غم کے نمایاں آثار پیدا کر دی، یعنی رو رو کے تمہارے جو ہیں وہ چہرے پر غم کے آثار واضح ہو گئے ہیں۔ چونکہ آپ روئے بہت تھے تو پھر بارگاہ رسالت میں یہ دعا بھی کی ان کے صدقے اور وسیلے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اب 8واں جو شعر ہے اس کو ہم لیتے ہیں۔ نعم سرا طیف من احوا فارکانی والحب یعترض اللذات بالعلم۔ ترجمہ 8ویں شعر کا کچھ یوں ہے کہ رات مجھے محبوب کا خیال آ گیا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ گیا، جس کے باعث میں رات بھر جاگتا رہا۔ ہاں، محبت دنیاوی لذات کو غم کے باعث فنا کر دیتی ہے یا اس میں مائل ہو جاتی ہے، تو یہ جو دنیاوی محبت ہے یہ بندے کو ادھر سے ہٹا دیتی ہے۔ تو اگر محبوب کا خیال آ گیا اس میں ساری رات جو ہے میں جاگتا رہا، تو اگر کوئی دنیاوی چیز راستے میں حائل ہو جاتی ہے تو پھر جو تصور ہے وہ بھی دھندلا ہو جاتا ہے۔
تو اسی پہ اکتفا کریں گے. 4 اشعار پہلی ویڈیو میں، اب 4 جو ہے وہ دوسری ویڈیو کے اندر اس کا میں نے عربی اور اس کے ساتھ جو اردو ترجمہ ہے وہ پیش کیا. تھوڑی بہت تشریح ہے وہ ساتھ میں کر دیتا ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے. تو جیسے جیسے سلسلہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it. Comment on it for my improvement and share with your friends as well.